बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तमाम जानसार अज़ीज़ो अकारब मुहिब सुबह से शाम तक ख़ानदान नबूवत के चश्मो चराग एक एक करके शहीद हो गए हैं। नज़र के सामने जिन लाशों का ढेर लगा हुआ है, इनमें जिगर के टुकड़े भी हैं और आँखों के तारे भी हैं, भाई भी हैं और बहन के लाडले भी, बाप की निशानियाँ भी हैं। इन पर कोई अफसोस करने वाला नहीं, कोई रोने वाला नहीं। अगर है तो सिर्फ़ अकेला हुसैन, जिसके सामने कदम कदम पर एक नई मुसीबत खड़ी है और गम के पहाड़ टूट रहे हैं। दूसरी तरफ हरम नबूवत की ख़वातीन हैं, रसूलुल्लाह की बेटियां, सोगवार माएँ और परेशान हाल बहनें हैं। इनमें वो भी हैं जिनकी गोदें खाली हो चुकी हैं, जिनके सीनों से औलाद की जुदाई का ज़ख्म रिस रहा है, जिनके भाइयों, भतीजों और बांझों की बेकोरो कफन लाशें सामने पड़ी हैं। सब के सामने जामे शहादत नोश कर चुके हैं। अब सिर्फ़ अकेला हैदर का लाल मौजूद है, जो इस काफ़िले की आखिरी उम्मीद है। आहरकार इमाम अली मुकाम ने खुद मैदान जंग की तैयारी फरमाई, मिस्री का बात ज़ेब तन फरमाई और अमामा सर पर बांधा। फिर जुल्फ़कार हैदरी को दस्ते अक़दस में लिया और मैदान जंग की तरफ रवाना हुए। रवाना होने से कबल ख़ैमों में तशरीफ़ ले गए। कभी बहन को तस्कीन देते हैं, कभी शहरबानों को तलकीन फरमा रहे हैं, कभी लखते जिगर बीमार आबद को गले से लगाते हैं और कभी मदीने से आई हुई कमसिन बेटियों को मायूस निगाहों से देखते हैं। आप सबको सब्र की तलकीन फरमाते हैं। आपने फरमाया, मेरी बहन, मैं जानता हूँ मेरे इम्तिहान का वक्त ख़त्म होने वाला है। तूने मेरे जवान अली अकबर को कुर्बान होते देखा, अली असगर को देखा कुर्बान होते, कासम की जवानी लुटती देखी, अब्बास के बाजू कटते देखे, अपनी गोद खाली होती देखी, अपने जिगर के टुकड़े टुकड़े देखे। तूने करबला का खूनी मंजर देखा, मगर तू साबर और शाकर रही। ऐ मेरी बहन, अगर तू अपने भाई का सर तन से जुदा देखेंगी तो सब्र का दामन नहीं छोड़ना। मुझे मालूम है कि इस तपते हुए रेगिस्तान में काफ़िले के साथ तुझे पैदल चलना पड़ेगा, कायदोबंद की सौबतें भी बर्दाश्त करना होगी, लेकिन ऐ मेरी बहन, तू साबरों की औलाद हो, साबरों की माँ हो, साबर की बहन हो, लिहाजा सब्र करना। आपने फरमाया, वो भी एक मौका आएगा जब तुम्हारे सरों पर कोई हाथ रखने वाला नहीं होगा। घबराना नहीं, कोई साथी नहीं तो ना सही, अल्लाह ताला तो साथ है। सब्र का मर्तबा बहुत बुलंद है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों का साथी है। और जिसका वो साथी हो, वो अपने किसी साथी की, दूसरे की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती। ये दुनिया फ़ानी है, इसका ऐशो आराम और हर चीज़ फ़ानी है। जो पैदा होगा वो फ़ना होगा। जो आज हमें मार रहे हैं, कल को खुद मर जाएंगे और ज़ालिम मज़लूम दरबार इलाही में पेश होंगे। हमें तो फ़ख्र होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें आज़माइश के लिए मुंतखब फरमाया है और शहादत के बुलंद मनसब के लिए चुन लिया है। इमाम अली मुकाम आखिरी बातें करते हुए जब खेमे से बाहर निकले, सकीना बाप से लपट गई और बेकरार होकर अब्बा जान से कहा, अब्बा जान, मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हो? आपके बाद मैं यतीम हो जाऊंगी, बाप का चेहरा नज़र नहीं आएगा। कौन है जो शफ़क़त से मेरे सर पर प्यार देगा? इमाम अली मुकाम ने बच्ची को सीने से लगाया, सब्र की तलकीन करते हुए मैदान में जाने की तैयारी मुकम्मल की। जब सवारी पर सवार होने लगे तो अचानक दिल में ख्याल आया, ऐसा ख्याल आया कि आँखों से आंसू रवां हो गए। क्या ख्याल आया? जदों मराज नबी नूं होया, जिब्राइल बराक थमाया,
جدوں مراج نبی نوں ہویا جبرائیل براک تھمایا جدوں علی ول خیبر چلے نبی پاک آپ چڑھایا کوئی نہیں رہ گیا واگاں پھڑن والا کوئی نہیں رہ گیا واگاں پھڑن والا جدوں وار حسین دا آیا خیمے وچوں زینب نکلی خیمے وچوں زینب نکلی منہ تے برقع پایا تھم رکاب گھوڑے دی آکھے لے چڑھ امڑی دے اجایا جب آپ میدان میں پہنچے حق و صداقت کے روشن آفتاب نے سر زمین کربلا میں طلوع فرمایا اور نواسہ رسول گر لٹا کر کنبہ لٹا کر میدان جنگ میں موجود ہے. سامنے یزیدی لشکر ہے، ادھر اکیلا فاطمہ کا لال ہے، مگر قربان جائیں اس حسین علی مقام کی عظمت پر کہ مصیبتوں کے ہجوم میں بھی پیشانی پر شکن تک نہیں. حضرت امام نے ایک بار پھر کوفیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ظالموں بتاؤ، اگر کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول نے تم سے ہمارے اس خون کا مطالبہ کیا تو تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب جو کچھ بھی ہوگا میں جانتا ہوں. یہ تمام باتیں صرف اتمام حجت کے لیے بیان فرمائی کہ انہیں کوئی عذر باقی نہ رہے، مگر جو ایمان کے بدلے دنیا کی فانی دولت کا سودا کر چکے تھے، ان عقل کے اندھوں پر کیا اثر ہوتا. امام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، کیا خوبصورت خطبہ تھا امام کا. فرمایا، اے کوفیو، تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں، میں کس کا نواسہ ہوں، میں کس کا لخت جگر ہوں، کس کا نور نظر ہوں. سنو، غور سے سنو، دل کے کانوں سے سنو. اگر تمہیں نہیں پتہ، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھ کر تم مسلمان بنے ہو، میں اس نبی کا نواسہ ہوں، میں اس رسول کا نواسہ ہوں جس نے میرے لیے خطبہ چھوڑا، جس نے مجھے اپنے کندھوں پہ سوار کیا، جس نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، جس نے فرمایا کہ حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے، جو مجھے روتا دیکھتے تو پریشان ہو جاتے. میں اس علی کا لخت جگر ہوں جس کے پیچھے تم نمازیں پڑھتے رہے ہو، اور میں اس فاطمہ کا نور نظر ہوں جس کو نبی نے اپنے دل کا ٹکڑا کہا. کیا ہماری شان قرآن مجید نے بیان نہیں کی؟ کیا آیات تطہیر ہمارے حق میں نازل نہیں ہوئی؟ ہمارا گھر وہ گھر ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوتا تھا. جبرائیل ہمارا جھولا جھلاتا رہا. فرمایا، بدبختو، اے کوفیو بتاؤ کہ تم نے مجھے خط نہیں لکھا؟ کیا تم نے میرے پاس قاصد نہیں بھیجے تھے کہ آقا حسین تشریف لے آؤ؟ اب میں آ گیا ہوں تو میرے ہی خون کے پیاسے بنے ہوئے ہو. ظالموں، غور سے سنو، میں یہاں لڑنے کے لیے نہیں آیا، دنیا کے مال کے لیے نہیں آیا، اقتدار کے لیے نہیں آیا، بلکہ دنیا والوں کو نظام قرآن سمجھانے آیا ہوں اور جنت کا راہ دکھانے آیا ہوں. مگر یاد رکھو، حسین 6 ماہ کا اصغر قربان کر سکتا ہے، 18 سال کا اکبر تو نثار کر سکتا ہے، عباس کے بازو تو قلم کروا سکتا ہے، قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑتے دیکھ کر برداشت کر سکتا ہے، خود کو بھی نیزے کی نوک پر چڑھا سکتا ہے، مگر شریعت مصطفیٰ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے بھی ابھی وقت ہے کہ اپنے دلوں سے اہل بیت کی دشمن کا زنگ اتار کر اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹا کر دیکھو اور سوچو کہ تم کس کے جان کے در پہ ہو. بتاؤ، کل قیامت کے دن ہمارے اس خون حق کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ سیدنا حضرت امام حسین کا اتنا خوبصورت خطبہ جسے سن کر پتھر بھی پگھل رہے تھے، لیکن ان ظالموں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا سیدنا حضرت امام حسین کے خطبے کا. حضرت امام حسین جب آپ نے میدان میں آئے، حتیٰ کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، تنہا 22,000 تلواروں کے نرغے میں ہیں، تیروں کا می برسا، تلواروں کی جلگار نے امام علی مقام کے جسم پاک کو زخموں سے چور چور کر دیا. ظالموں نے چاروں طرف سے حملہ کیا، کیونکہ حملے سے قبل انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ
کہ یہ شیر خدا کا بیٹا ہے اور بہت بہادر ہے، اس لیے انہوں نے اعلان کیا، عمرو پکارا، یزیدیوں سپاہیوں سب مل کر حملہ کرو۔ چلتے تھے چاروں سمت سے بالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کے پالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، تیر ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے تو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ بالآخر ایک ملعون نے تیر چلایا جو امام کی پیشانی مبارک پر لگا، یہ وہ پیشانی جسے میرے آقا چوما کرتے تھے۔ آپ کو ایک چکر سا آ گیا، شکی نے دھوکے سے برچھے کا وار کیا، نواسہ رسول شیر خدا کا نور نظر، خاتون جنت کا جگر زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر گیا۔ بے ادب ہویا بے دل ہویا انج ڈگا، جیویں ڈگ پیا ورق قرآنوں، بے دل ہویا انج ڈگا جیویں ڈگا ورق قرآنوں، بے ادبی دی حد ہو گئی ایک کوک اٹھی اسمانوں، اج جنازہ مہر وفا دا اٹھ چلیا ایس جہانوں، اعظم صبر حسین دا ویکھ نہیں کیتی ہائے زبانوں۔ آپ زخمی ہو کر زمین پر آئے تو ظالم شمر لائن سینے پر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا، ارے ظالم ٹھہر جا، مجھے نماز ادا کر لینے دے، پھر جو تیرا دل چاہے کر لینا۔ امام علی مقام سجدے میں گئے تو اس ظالم نے تلوار مار کر آپ کا سر تن سے جدا کر دیا، اور اس طرح امام برحق نے تلواروں کے سائے میں دیدار الہی کیا اور حسن یار کا جلوہ دیکھا۔ میں کہتی ہوں کہ کسی نے یار کو دیکھا تو غار میں دیکھا، کسی نے یار کو دیکھا تو در و دیوار میں دیکھا، آقا حسین نے تلوار کی دہار میں دیکھا۔ آپ نے تلواروں کے سائے میں اپنی نماز کا آخری سجدہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔